السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل قدر سامعین گرامی، ابھی حج کا موسم ہے۔ بہت سارے ہمارے ایمان والے بھائی بہنیں اپنے اپنے علاقے سے، وطن سے نکل کر حرمین کا رخ کر چکے ہیں۔ بہت سے پہنچ گئے ہیں اور بہت سو کی تاریخیں آ چکی ہیں۔ بہت سارے ایمان والے بھائی تو وہ ہوتے ہیں جو سالوں سے اس کی محنتیں کرتے ہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے روپیہ اکٹھا کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، اور جب ان کی تاریخ آ جاتی ہے یا جانے کا ہو جاتا ہے طے، تو خوشی میں ان کے آنسو آ جاتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک صاحب کہنے لگے، ہمارے پاس فون لگایا، کچھ بات کر رہے تھے، حج کے کچھ مسائل پوچھتے پوچھتے رونے لگے خوشی میں۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کافی خوشیاں ہوتی ہیں، کافی تمنائیں ہوتی ہیں کہ حرمین جانا، کعبے کا دیدار کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ پہ جا کر براہ راست سلام پیش کرنا، ہر ایک ایمان والے بھائی کی یہ تمنا ہوتی ہے۔ اب حج پہ جو لوگ چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ تو چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کا حج قبول فرمائے۔ جو جانے والے ہیں ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے، پورے سفر حج میں اللہ تعالیٰ ان کا حج مقبول بنائے، ٹھیک ہے۔ اب بہت سے لوگ وہ ہیں، بلکہ زیادہ لوگ وہ ہوتے ہیں، ہر ملک میں ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو بیچارے جا نہیں پاتے۔ خاص طور سے ہمارے ملک میں ابھی ہندوستان سے جانے والوں کو تو ابھی ایک جوڑا گیا، ہمارے ملنے والے تھے، وہ جو ٹور ہوتے ہیں نا، پرائیویٹ ٹور، ان سے گئے، تقریباً 13 لاکھ روپیہ ان کو خرچ لگا، لاکھوں روپے کا انتظام۔ بہت سے لوگ تو بیچارے وہ ہوتے ہیں جو 2 وقت کا کھانا بھی صحیح سے کھا نہیں پاتے، غربت عام ہو چکی ہے، اور بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، تو کافی حسرت ہوتی ہے کہ ہم کیوں نہیں جا پائے، دل ان کے ٹوٹ جاتے ہیں، شکستہ دل ہو جاتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کے سامنے 7 ایسے اعمال لے کر آئے ہیں جو آپ اپنے مقام پر رہ کر، اپنے محلے میں رہ کر، اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں، جہاں پر بھی آپ رہتے ہیں وہاں رہ کر وہ 7 کام اگر آپ کر لیں گے نا، ان میں سے 6 کام تو ایسے ہیں جو بہت آسان ہے، ایک تھوڑا سا مشکل ہے، تو یہ 7 کام ہیں احادیث کے حوالے سے انتہائی معتبر مستند اعمال، ایسے آپ کے سامنے ہم ذکر کریں گے کہ آپ اپنے مقام پر رہ کر حج کا، بلکہ کامل حج کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلا کام ہے یہاں پر ترمذی شریف کی روایت کا نمبر ہے 586 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم ہے کہ فجر کی جماعت کے ساتھ آپ نماز پڑھ کر اپنے مقام پر، جہاں آپ نے نماز پڑھی وہاں پر، ٹھیک ہے، آپ قرآن لینے کے لیے، تسبیح لینے کے لیے اٹھ جاویں، آپ دینی کسی کام میں مصروف ہوں وہ چلے گا، مسجد میں اگر آپ اپنے جگہ پر رہیں اور اس کے بعد وہاں پر بیٹھے بیٹھے ذکر کریں، تلاوت کریں، دین کا کام کریں، تبلیغ کا کوئی عمل ہے، دین کی بات ہے، جو بھی ہے آپ وہاں بیٹھ کر کریں۔ اس کے بعد جب سورج نکلے، مکروہ وقت ختم ہو جاوے، سورج نکلنے کے تقریباً 15-20 منٹ کے بعد آپ 2 رکعت اشراق کی نماز پڑھ لیں۔ جماعت سے فجر کی نماز پڑھ لی آپ نے، اس کے بعد مقام پر بیٹھے رہیں، ذکر وغیرہ کریں، 2 رکعت نماز مکروہ وقت ختم ہونے کے بعد پڑھ لیں۔ اس کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل حج اور کامل عمرے کا ثواب ہے۔ دوسرا کام ابو داؤد شریف کی روایت ہے، روایت کا نمبر ہے 558 اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فرض نماز کی نیت سے اگر کوئی شخص اپنے مقام سے، اپنا گھر ہو، اپنی دکان ہو، اپنا جو بھی بزنس ہو، وہاں سے فرض نماز پڑھنے کی نیت سے مسجد اگر کوئی جاتا ہے تو اس کو کامل حج کا ثواب ملتا ہے، اور اگر نفل نماز پڑھنے کی نیت سے نکلے گا اپنے گھر سے، اپنے مقام سے، اپنے دکان وغیرہ جہاں سے بھی مسجد جائے گا، نفل خاص طور سے چاشت کی نماز مان لو پڑھنے کے لیے گیا ہے، تو اس کو عمرے کا ثواب ملے گا۔ تیسرا کام ہے طبرانی شریف کی روایت ہے المعجم الکبیر، جس کا نمبر ہے 7473 اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مفہوم ہے اس کا، کہ مسجد اگر کوئی شخص جاتا ہے خیر کی بات سیکھنے کے لیے، خیر کی بات جاننے کے لیے، تو اس کو بھی کامل حج کا ثواب ملتا ہے۔ ہم اپنے مقام پر رہ کر اپنی مسجد میں 2 منٹ 5 منٹ صرف ایک دین کا مسئلہ، دین کی بات، قرآن کی کوئی صورت، نماز میں پڑھی جانے والی جو بھی عبادتیں ہوتی ہیں، جو بھی اذکار ہوتے ہیں، ان کو سیکھنے کے لیے اپنے محلے کے امام صاحب کے پاس یا محلے کے عالم صاحب، حافظ صاحب کے پاس جانے کے لیے، سیکھنے کی نیت سے اگر آپ اپنے گھر سے نکلیں گے اور جا کر سیکھ لیں گے، 5 منٹ آپ کے 10 منٹ خرچ ہوں گے، لیکن کامل حج کا ثواب آپ پا لیں گے۔ نمبر 4 پر جو چوتھا عمل ہے بخاری شریف کی روایت کا نمبر ہے 843 اس میں ایک طویل روایت ہے یہ، لیکن اس کا مفہوم یہی ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غریب جو مسلمان، مہاجرین غریب مسلمان اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے تو ان کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ، 33 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اگر یہ نماز کے بعد کر لیں گے، فرض نماز کے بعد، 5 نمازوں کے بعد، تو اس کا ثواب کتنا ہے؟ وہ جو مالدار صحابہ ہیں نا، وہ جو
حج میں جاتے ہیں، وہ جو صدقہ خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو دوست بزرگوں یہ غریب لوگ اگر کر لیں گے تو اس کا ثواب ان کے حج، ان کے جہاد، ان کے صدقات وغیرہ کے برابر ہو جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ جب ان مالدار صحابہ کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا، تو جب یہ غریب صحابہ دوبارہ اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ لیکن یہ بات تو صحیح ہے کہ وہ غریب بھی اگر لوگ اگر یہ کام کریں، مالدار کریں، غریب کریں، تو اس کا ثواب حج کے اور دیگر ایسے عبادتیں جن میں پیسہ لگتا ہے ان عبادتوں کے برابر یہ کام ہو جائے گا اگر کوئی شخص فرض نماز کے بعد یہ تسبیح فاطمہ پڑھ لے گا۔ پانچواں ہمارا عمل ہے جس کا ثواب حج کے برابر ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ روایت کا نمبر ہے 1256 1256 اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ رمضان میں عمرے کا ثواب اتنا ہے جتنا حج کا ثواب ہے۔ اس لیے اگر حج پہ آپ نہیں جا سکتے، اس میں زیادہ پیسے لگتے ہیں، لاکھوں روپے لگتے ہیں، تو آپ ہزاروں روپے خرچ کر کے 60 70 80 ہزار روپے خرچ کر کے آپ رمضان میں عمرہ کر کے بھی حج کا ثواب پا سکتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رمضان میں اگر عمرے کے لیے چلے گئے اور حج کا ثواب مل جائے گا تو آپ کا جو حج فرض ہے وہ ادا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ پر حج فرض ہے تو وہ اپنے ذمے باقی رہے گا۔ چھٹے نمبر پر جو عمل ہے جس کا ثواب حج کے برابر ہے وہ روایت مسند ابو یعلا کی، روایت کا نمبر ہے 2760 2760، اور یہی روایت بیہقی میں بھی ہے، روایت کا نمبر ہے 7451 مطلب 7451۔ اس میں ایک قصہ ہے، ایک صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا، صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آ کر عرض کیا کہ میں جانا چاہتا ہوں ارید الغزو، جہاد میں، غزوے میں دشمنوں سے لڑنے کے لیے، لیکن میرے پاس رقم نہیں ہے، انتظام نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ مفہوم ہے روایت کا، تو انہوں نے کہا ہاں ماں زندہ ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اگر والدہ کے ساتھ تم حسن سلوک کرو گے تو تمہیں حاجی کا بھی، عمرہ کرنے والے کا بھی اور جہاد کا بھی، تینوں کا ثواب ملے گا۔ پتہ چلا ہم اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر کے بھی حج کا، عمرے کا ثواب اور جہاد کا اور دیگر ساری بہت ساری عبادتوں کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اور وہ تو مشہور ہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ اپنے والدین کو محبت بھری نگاہ سے دیکھنے کا ثواب بھی حج عمرے کے برابر ہے۔ اس لیے اس طرح کر کے بھی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ حج عمرے کا ثواب پا سکتے ہیں۔ اور ساتواں جو عمل ہے وہ صحیح الترغیب، جو الترغیب و ترہیب حدیث کی کتاب ہے، اس کو علماء نے جمع کر کے اس میں جو صحیح حدیثیں ہیں ان کو جمع کیا، اس کا نام رکھا صحیح الترغیب۔ اس میں روایت کا نمبر ہے 1078۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفہوم ہے اس میں اور بھی بہت سارے کام ہیں، لیکن مجھے صرف حج کے بارے میں بتانا ہے۔ جو حاجی حج کے لیے جا رہا ہو نا، تو جو شخص حاجی حج کے لیے جا رہا ہے اس کی تیاری کرا دے، جو بھی تیاری ہے۔ آپ کے محلے میں کوئی حج کرنے جا رہا ہے، آپ اس کے پاس جائیں، آپ کے گاؤں میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو بھائی آپ کو کچھ چاہیے، آپ کی کچھ میں ہیلپ کر دوں، آپ کو کیا کام ہے، جو بھی آپ اس کی ہیلپ کرا دیں گے، اس کو حوصلہ دے دیں گے، وہاں جانے کے حساب سے آپ اس کی تیاری کرا دیں گے تو آپ کو بھی حج کا ثواب پورا ملے گا۔ تو یہ 7 کام ہیں جو ہم نے معتبر احادیث سے آپ کے سامنے بڑی محنت کے ساتھ جمع کر کے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارے کام ہم سب کو اپنے مقام پر رہ کر خوب کرنے کی توفیق دے، تاکہ جب آخرت میں ہمارے اعمال تولے نا تو ہمارے نیک اعمال کا جو پلہ ہو وہ انتہائی بھاری ہو، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے ہمیں جنت میں بھیج دے اور اعلیٰ سے اعلیٰ مقام ہم کو جنت میں عطا فرما دے، اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔